प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है कि हिंदुस्तान के किसी गांव में सनोबती नामी एक आदमी रहा करता था। वो इंतहाई गरीब था। वो अपनी गुजर बसर खैरात पर करता था। इस शख्स की बीवी उम्र में इससे बड़ी थी और नहायत झगड़ालू थी। इसके हाथों में हमेशा खारिश रहा करती थी। शोहर जो कुछ लाता वो इसे पकाकर खाती। शोहर बेचारा बचा खचा खाना खाता और बर्तन धोता था। अपने हाथों की खारिश दूर करने के लिए बीवी रोजाना एक रस्सी बुनती थी, जिससे वो रोज अपने शोहर को पीटा करती थी। बेचारा सनोबती इसके साथ नहायत बेबसी के दिन गुजार रहा था। एक बार सनोबती किसी काम से दूसरे गांव गया, जिसमें इसे 10 दिन लगे। इसी दौरान सनोबती की बीवी ने 10 रस्सियां बुनी और अपने शोहर का इंतजार करने लगी, क्योंकि इसके हाथों की खारिश बढ़ती जा रही थी। आखिर तंग आकर इसने रस्सियां ली और गांव से बाहर आ गई। वहां अंजीर का एक पुराना दरख्त था। वो इसके तने को पीटती रही, यहाँ तक कि एक के बाद एक रस्सी टूटती गई। इस तरह इसकी खारिश कम हो गई और हाथों को बहुत आराम मिला। इस अंजीर के दरख्त पर बहुत दिनों से एक भूत रहा करता था। जब तक औरत इस दरख्त को पीटती रही, सारा दर्द भूत को सहना पड़ा। जब दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया तो बेचारा भूत दर्द की शिद्दत से चीखता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। रास्ते में इत्फाकन भूत की मुलाकात सनोबती से हो गई। भूत ने सनोबती से इसका नाम और इसके हालात पूछे। सनोबती ने इसे अपना और अपने गांव का नाम बताया। भूत ने सनोबती को बताया कि इसी गांव की एक जालिम औरत ने उसे पीट पीट कर बेजान कर दिया था और वो दर्द की शिद्दत से भाग निकला। वो हैरान होकर सनोबती से पूछने लगा कि आखिर तुम ऐसे गांव में कैसे रहते हो। जब सनोबती को मालूम हुआ कि वो एक भूत है तो कांपते हुए कहने लगा, मालिक, जिस औरत की आप बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, मेरी बीवी है। वो हर रोज मुझे मारती है। ये देखिए मेरी पीठ। ये कहकर सनोबती ने इसे अपनी सूजी हुई पीठ दिखाई। सनोबती पर रहम खाते हुए भूत ने कहा, तुम इस औरत के साथ क्यों रहते हो जबकि वो तुम्हें रोज मारती है। तुम इस औरत को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। इसके साथ रहकर तुम्हें मिलता क्या है। मैं तो एक रोज भी इसकी मार बर्दाश्त नहीं कर सका। सनोबती कहने लगा, मैं अपनी बीवी की मार रोज खाता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए खाना पकाती है। इस दुनिया में मेरा इसके सिवा कोई नहीं है। मैं और क्या कर सकता हूँ। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। भूत, जो किसी भूखे शेर की तरह इंसानों पर झपटता था, सनोबती पर रहम खाकर कहने लगा, ए गरीब इंसान, रो मत। देखो, जो मैं कहता हूँ वो करो। तुम अपने घर मत जाना। यहाँ करीब ही एक शहर है। वहाँ के बादशाह का नाम दरगाह दाता है। इसकी एक ही बेटी है। मैं इसे अपने बस में कर लूँगा और इसका खून चूस कर इसे हड्डियों का ढांचा बना दूंगा। चंद दिनों में वो बीमार पड़ जाएगी। इसके बाद तुम वहाँ आ जाना और ये कहना कि तुम शहजादी का इलाज कर सकते हो। बादशाह से अपने इनाम का वादा ले लेना। इसके बाद शहजादी के कान में कहना कि मैं वही हूँ जो अंजीर के दरख्त के नीचे रहता हूँ। फिर मैं उसे छोड़ दूंगा। वो सेहतयाब हो जाएगी और बादशाह खुश होकर तुम्हें इनामात दे देगा। तुम अमीर बन जाओगे। फिर तुम किसी नेक दिल औरत से शादी कर लेना। सनोबती ने भूत की मेहरबानी की तारीफ की और अपनी बीवी को बुरा भला कहा। भूत खुश होकर वहां से चला गया। सनोबती भी अपने घर जाने की बजाय दूसरे गांव चला गया। इसी रात भूत शहजादी के सर पर सवार हो गया। शहजादी एक चीख मारकर अपने बिस्तर से उठ खड़ी हुई, फिर अपने शोहर को भी झंझोड़ कर सोते से उठाया। जब इसने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तो वो इसे मारने और काटने लगी। वो बच बचाकर कमरे से निकला और इसके वालिदैन को खबर दी। जब इसके वालिदैन आए तो इसने इन पर भी हमला कर दिया। इसके वालिदैन ने भूत का असर समझकर इसको एक कमरे में बंद कर दिया। रोज बरोज शहजादी की हालत खराब होती गई। इसने खाना पीना छोड़ दिया था। बादशाह का ख्याल था कि वो जल्द मर जाएगी, चुनाचे वो बेटी की बीमारी पर हर वक्त फिक्रमंद रहने लगा। इसी दौरान सनोबती शहजादी के शहर में पहुंच गया और ऐलान किया कि मैं इस बीमार शहजादी का इलाज कर सकता हूँ। चुनाचे सनोबती को महल में पहुंचा दिया गया। सनोबती की हालत देखकर बादशाह को यकीन नहीं आया कि वो शहजादी का इलाज कर सकता है। सनोबती ने बादशाह से कहा कि अगर वो शहजादी का इलाज ना कर सका तो बेशक बादशाह इसकी जान ले सकता है। बादशाह ने सनोबती के दावे पर भरोसा किया
اور اس کو کئی انعامات دینے کا وعدہ کیا۔ پھر اسے شہزادی کے کمرے میں لے جایا گیا۔ سنوبتی نے کمرے کا دروازہ کھولا تو بادشاہ نے اسے ہدایت دی کہ اپنی حفاظت کے لیے کوئی ہتھیار وغیرہ اندر لے جائے، مگر سنوبتی نے مسکرا کر ٹال دیا۔ پھر کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ کمرے کی حالت بہت خراب تھی، ہر طرف ٹوٹے پھوٹے فرنیچر، ٹوٹے ہوئے آئینے، پھٹے ہوئے پردے وغیرہ بکھرے ہوئے تھے۔ شہزادی نے جیسے ہی سنوبتی کو دیکھا تو حملے کے لیے تیار ہو گئی۔ سنوبتی نے احترام سے ہاتھ باندھے اور کہنے لگا، مالک، میں وہی آدمی ہوں جو انجیر کے درخت کے نیچے رہتا ہوں، آپ کے حکم کے مطابق یہاں آ گیا ہوں۔ بادشاہ نے مجھے کئی انعامات دینے کا وعدہ کیا ہے، آپ کی وجہ سے میری غربت دور ہونے والی ہے۔ سنوبتی کی باتیں سن کر بھوت کہنے لگا، میں نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ تم امیر آدمی بن جاؤ۔ اب جب کہ تم امیر بننے والے ہو تو دوسری شادی کر لینا اور اپنی زندگی آرام سے گزارنا۔ اب میری بات غور سے سنو، میں کسی اور شہزادی کے سر پر سوار ہو جاؤں گا۔ اگر تمہیں علاج کرنے کے لیے بلایا جائے تو ہرگز نہ جانا۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ یہ کہہ کر بھوت نے شہزادی کو چھوڑ دیا اور کمرے سے نکل گیا۔ بھوت کے جانے کے بعد شہزادی بستر پر بے حس و حرکت پڑی رہی۔ سنوبتی کمرے کا دروازہ کھول کر مسکراتا ہوا باہر نکلا۔ بادشاہ نے جب شہزادی کے بارے میں پوچھا تو سنوبتی نے کہا کہ وہ جا کر خود ہی دیکھ لیں۔ بادشاہ آہستہ سے کمرے میں داخل ہوا۔ شہزادی نے اپنی آنکھیں کھولی اور کھانا مانگا۔ بادشاہ شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اچھی دیکھ بھال سے چند دنوں میں شہزادی مکمل تندرست ہو گئی۔ بادشاہ اور اس کی سلطنت کے وزیروں نے سنوبتی کی بہت تعریف کی اور بہت عزت دی۔ بادشاہ نے اسے جتنے انعامات دینے کے وعدے کیے تھے اس سے دگنا انعام دیا۔ بادشاہ نے سنوبتی کی شادی ایک نیک دل لڑکی سے کر دی۔ سنوبتی پرسکون زندگی گزارنے لگا۔ 6 مہینے بعد کسی قریبی سلطنت کے بادشاہ کی طرف سے بادشاہ درگا داتا کے نام ایک خط آیا کہ اس کی بیٹی پر کسی بدرو نے قبضہ کر لیا ہے۔ ہر ممکن علاج کے باوجود شہزادی سے حجاب نہیں ہو سکی۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ سنوبتی کو اس کی بیٹی کے علاج کے لیے بھیجے، وہ اسے منہ مانگا انعام دینے کے لیے تیار ہے۔ بادشاہ درگا داتا نے سنوبتی کو بلایا، اسے بادشاہ کا خط پڑھ کر سنایا اور اس سے درخواست کی کہ وہ وہاں جا کر شہزادی کا علاج کرے۔ اسے بتایا کہ اس طرح اس کی شہرت وہاں بھی پھیل گئی ہے اور دوسرے علاقوں میں بھی پھیل جائے گی۔ بادشاہ کی بات سن کر سنوبتی ڈوبتے ہوئے دل سے بولا، بادشاہ سلامت، بھوت بھگانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اب مجھ سے یہ نہیں ہوگا، لہٰذا آپ مجھے معاف کیجیے۔ مگر بادشاہ نے اسے راضی کر لیا اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ اس کام کے لیے اسے کہیں نہیں بھیجے گا۔ سنوبتی کو یہ بات ماننی پڑی اور اسے جانا پڑا۔ راستے پر وہ سوچتا رہا کہ میں بھوت کو بھگانے جا رہا ہوں، اگرچہ میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن اس حکم عدولی کے جرم میں وہ مجھے جان سے بھی مار سکتا ہے۔ مجھے بادشاہ کو سچ سچ بتا دینا چاہیے تھا، میرا یہ جھوٹا دکھاوا میری جان لے کر چھوڑے گا۔ سنوبتی جب محل پہنچا تو اس کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ وہاں پہنچتے ہی اسے جادوگروں اور درباریوں نے گھیر لیا اور اس پر سوالوں کی بوچھار کر دی کہ آخر اس کے پاس ایسا کون سا علم ہے، لیکن سنوبتی کے پاس ایسا کوئی علم تو تھا نہیں، وہ کیا جواب دیتا۔ راجا کہنے لگا کہ شہزادی کا کمرہ دکھاؤ۔ جب بادشاہ نے سنوبتی کو کمرہ دکھایا تو وہ آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہوا اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اسے دیکھتے ہی شہزادی حملے کے لیے دوڑ پڑی۔ سنوبتی نے احترام سے ہاتھ باندھے اور کہنے لگا، میں وہی شخص ہوں جو انجیر کے درخت کے نیچے رہتا ہوں۔ شہزادی کے سر پر سوار بھوت کہنے لگا، جھوٹے مکار، میں نے کیا کہا تھا تم سے؟ جتنی دولت میں نے تمہیں دلائی تھی وہ کافی نہیں تھی جو تمہارا لالچ تمہیں یہاں تک لے آیا؟ میں تمہیں ابھی ٹھیک کرتا ہوں۔ سنوبتی خوف سے کانپتے ہوئے بولا، میرے باپ، میں آپ کی بات کیسے رد کر سکتا ہوں، اور جبکہ آپ نے میرے لیے تو اتنا کچھ کیا ہے۔ میں ایک مصیبت میں بری طرح پھنس چکا ہوں اور آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں۔ آپ کی عنایت کے بعد میں 6 مہینے تک عیش و آرام کی زندگی گزارتا رہا، لیکن تقدیر کب کسی کو خوش رہنے دیتی ہے۔ کسی طرح میری پہلی بیوی کو پتہ چلا کہ میں آپ کی اور بادشاہ سلامت کی بدولت آرام سے زندگی گزار رہا ہوں تو اس نے 6 مہینوں میں 180 رسیاں تیار کر لیں جو وہ مجھے مارنے کے لیے بنتی تھی۔ اب وہ میرے گھر تک پہنچ گئی۔
میں بڑی مشکل سے جان بچا کر آپ تک پہنچا ہوں تاکہ آپ میری مدد کریں، مجھے اس ظالم عورت سے بچائیں۔ سنوبتی کی دکھ بھری داستان سن کر بھوت غصے سے تھر تھر کانپنے لگا اور بولا، سنوبتی، انجیر کے درخت پر مجھے جو مار پڑی تھی اسے میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی اب بھی تمہارا پیچھا کر رہی ہے؟ سنوبتی نے جواب دیا، ہاں، وہ میرا پیچھا کر رہی ہے، لہٰذا اب آپ ہی مجھے اس سے بچا سکتے ہیں، مجھے کوئی راستہ دکھا سکتے ہیں۔ سنوبتی کی بات سن کر بھوت بہت خوفزدہ ہوا اور کانپتا ہوا بولا، اپنی مصیبت خود ہی سنبھالو، تم نے اس ظالم عورت سے شادی کی ہے، اب تم ہی بھگتو، میں کیوں اس مصیبت میں پڑوں؟ میں یہاں سے بھاگ کر کسی اور جزیرے پر چلا جاؤں گا تاکہ وہ مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ یہ کہہ کر وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ سنوبتی کمرے سے باہر نکلا اور بادشاہ اور اس کے وزیروں کو یہ خوشخبری دی کہ اب شہزادی بالکل ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے اسے بہت سے انعامات سے نوازا۔ اس کے بعد سنوبتی خوش و خرم زندگی گزارنے لگا اور اس کی بھی جو پہلی بیوی تھی اسے کبھی پتہ نہیں چلا کہ سنوبتی کہاں گیا ہے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی حکمت عملی سے انسان ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آج کی کہانی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کرو۔ شکریہ۔